السلام علیکم، کیسے ہو؟ سب ٹھیک ہو؟ تو دوست امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ٹھیک رکھے۔ اور چلیے آج بھی ہم اپنی پریویس ویڈیوز کی طرح جو ہے کام بھی کریں گے اور تھوڑی بہت گپ شپ بھی کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں جو میں نے آپ لوگوں کو میسج دینا ہے، جو آپ لوگوں سے بات چیت کرنی ہے اور جس ٹاپک پہ آپ لوگوں سے بات چیت کرنی ہے، تو وہ ٹاپک جو ہے آج کا جو ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے۔ اور آج کا جو میسج ہے وہ میری خود جیسی بہنوں کے لیے ہے، لڑکیوں کے لیے ہے، اور ان کو جو میسج میں نے دینا ہے وہ میسج یہ ہے کہ فرینڈس، لڑکیوں کی عزت جو ہے نا وہ ان کے خود کے ہاتھ میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب تک ہم چاہتے ہیں ہم اپنی عزت کو سیکیور رکھتے ہیں۔ اور سٹارٹ میں آپ لوگوں کو ایک بات کر دوں کہ اگر میری باتیں کچھ بری لگیں تو اس کے لیے معذرت۔ تو چلیے ہم بات کر رہے تھے اپنی بہنوں سے۔ تو آج جو بات میں آپ لوگوں سے کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری عزت جو ہے نا اتنا سستی نہیں ہے جب تک ہم خود اس کو سستا نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ کسی کی ایسی جرات نہیں ہوتی ہے کہ وہ ہماری جو ہے عزت کے اوپر بات کر سکے، یا ہمارے کریکٹر پہ یا ہمارا جو ہے نام ہے اس پہ بات کر سکے۔ تو اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کو خود ہم اتنی ڈھیل دیتے ہیں کہ وہ ہم پہ بات کر سکے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم خود کو اسٹرانگ کر لیں، خود کو سیکیور کر لیں، تو میں خود کی بات کروں تو کسی کی جرات نہیں ہے کہ کوئی آنکھ اٹھا کے بات کر سکے۔ جب تک آپ خود کو سستا نہیں کرو گے تب تک کوئی آپ کی طرف آنکھ نہیں اٹھائے گا۔ کیونکہ اگر آپ مارکیٹ بھی جاتے ہو نا تو آپ دیکھتے ہو کہ سیل پہ جو ہے سستی جگہ پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے، اور جو بوتیکس وغیرہ ہوتی ہیں ان پہ جو ہے بہت کم لوگ جاتے ہیں، اور وہ لوگ جاتے ہیں جو ان چیزوں کو افورڈ کرتے ہیں، ڈیزرو کرتے ہیں۔ ہر آیا گیا اس چیز پہ نہیں جاتا کیونکہ وہ افورڈیبل نہیں ہوتی ہے ان کے لیے۔ تو آپ بھی اپنی عزت کو اتنا مہنگا بناؤ نا، اتنا خود کو اسٹرانگ کرو، اتنا خود کو پروٹیکشن دو نا کہ کوئی بھی انسان، چاہے وہ آپ کی فیملی میں ہے، چاہے آپ آؤٹ آف فیملی ہے، چاہے آپ کے فرینڈز میں بھی ہے، تو وہ آپ کے اوپر بات نہ کر سکے، ٹھیک ہے؟ میں نے موسٹلی دیکھا ہے گرلز کو، جو کیونکہ میں خود بھی اس اسٹیج سے گزری ہوں، جو ہماری یونیورسٹی لائف ہوتی ہے، اسکول لائف ہوتی ہے، کالج لائف ہوتی ہے، تو اس میں نے بہت سارے لوگوں کے جو ہیں اس طرح کے واقعات دیکھے ہیں، سنے ہیں کہ بھئی اگر کہ فلاں لڑکی جو ہے فلاں لڑکی کے ساتھ تھی تو وہ لڑکا زبردستی آ کے نہیں لے کے جاتا آپ کو، ٹھیک ہے؟ جب تک آپ خود اس کو پرمیشن نہیں دیتی تو اس لڑکے میں اتنی جرات نہیں ہوتی کہ وہ آپ سے بات بھی کر سکے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات میری کڑوی ضرور ہے اور آپ لوگوں کو شاید بری بھی لگے، تو یہ ایک حقیقت ہے، ٹھیک ہے؟ عزت آپ کی خراب ہوتی ہے، کسی اور کی خراب نہیں ہوتے، نام آپ کا خراب ہوتا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ جو یونیورسٹی لائف ہوتی ہے، کالج لائف ہوتی ہے، یا عام روٹین میں بھی اگر آپ کسی کے ساتھ بنا پرمیشن جاتے ہو، گھر والوں کو بتائے بغیر جاتے ہو، تو یہ گناہ ہے۔ تو اگر کوئی لڑکا آپ کی عزت سے کھیلتا ہے نا تو آپ کی مرضی سے کھیلتا ہے۔ اگر کوئی آپ کی فرینڈ ہے، لڑکی ہے، وہ آپ کا غلط یوز کرتے تو آپ کی مرضی سے کرتی ہے، کیونکہ آپ نے اس کو پرمیشن دی ہوتی ہے اپنی لائف کی، آپ نے ہر چیز اسے شیئر کی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ جانتی ہے کہ آپ کی ویکنیس کیا ہے، آپ کتنا اسٹرانگ ہو، آپ کتنا جو حالات ہیں اس کو فیس کرنے کی قوت رکھتی ہو۔ تو اگر آپ اسٹرانگ ہیں
اور خود کو پروٹیکٹ کرنا جانتی ہیں تو کسی مائی کے لال میں یا کسی کی بیٹی میں اتنی جرأت نہیں ہوگی کہ وہ آپ کی طرف آنکھ اٹھائے گا۔ تو میں خود ایک چیز سوچتی ہوں کہ جو لڑکیاں بڑی بڑی باتیں کرتی ہیں، جو لڑکے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، تو وہ اتنا کیسے گر جاتے ہیں، اتنا کیسے گر جاتی ہیں کہ چند لمحوں کی محبت کے لیے خود کو بیچ دیتی ہیں۔ اور آج کل تو میں نے ویسے بھی بہت دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا تو ہر کسی کے پاس ہے، تو اس پہ دیکھتے ہیں موسٹلی کہ عورت ذات نے نا خود کو خود بیچا ہوا ہے چند روپیوں کے عوض۔ اتنا عورت سستی ہو گئی ہے نا کہ چند 100 میں بھی لوگ اس کو خرید لیتے ہیں۔ پہلے تو سنتے تھے کہ بھئی کہیں کہیں پہ عورت بکتی تھی، آج تو ہر جگہ عورت بکتی ہے۔ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ آپ ایڈز دیکھو وہاں پہ عورت ہے، آپ کوئی فنکشنز دیکھو وہاں پہ عورت ہے، آپ کوئی میوزک شو دیکھو وہاں پہ عورت ہے۔ کہاں پہ عورت نہیں ہے آپ وہ بھی مجھے بتائیے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سارے ایکول ہیں یا سارے ایک جیسے، نہیں۔ اگر اچھائی ہوتی ہے تو وہاں پہ برائی بھی ہوتی ہے، اور اگر کہیں پہ برائی ہوتی ہے تو وہاں پہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں سب کو نہیں کہہ رہی کہ سارے غلط ہوتے ہیں، کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں، کچھ برے بھی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ قانون ہے ہمیشہ سے بنا رہی ہے، میں نے، آپ نے، کسی نے نہیں بنایا، یہ ایک حقیقت ہے۔ اور حقیقت میں انسان جتنا رہتا ہے اتنا جو ہے اس کا آنے والا کل اچھا رہتا ہے۔ تو خود کی عزت کو اتنا سستا نہ کریں کہ کوئی بھی آ کے آپ کو خرید لے، بعد میں رو رہی ہوتی ہیں کہ بھئی دیکھیں ہماری ویڈیو ایسے ہو گئی، ہمارے ساتھ اس نے ایسے کر دیا، ہم نے اس پہ ٹرسٹ کیا تھا۔ ٹرسٹ کرو اس پہ کرو جو خاندان کے ہوتے ہیں۔ اور مجھے نہیں پتا کہ میں آپ لوگوں سے صحیح سے یہ چیز شیئر کر بھی سکوں یا نہیں، لیکن یہ حقیقت ہے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کرتا ہے نا تو اس کے ساتھ برا ہوتا ہے۔ تو اگر عورت خود مضبوط ہو نا تو اس کو کوئی جو ہے نا نہیں خراب کر سکتا۔ تو اپنی حفاظت کی خود ذمہ دار ہیں، آپ اپنی عزت کی خود ذمہ دار ہیں، اور جتنا اس ذمہ داری کو اچھے سے آپ لوگ پورا کرو گے اتنا ہی آپ لوگ اچھا رہو گے۔ اور دوسروں کو بلیم کرنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک ہم خود کو خود صحیح نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، اور میں آپ لوگوں سے اب کیا کروں، باتیں کس طریقے سے آپ لوگوں سے بتاؤں، کیونکہ میں نے بہت دیکھا ہے، آج بھی میں نے 1-2 چیزیں ایسی دیکھی ہیں، پڑھی ہیں، جس میں بعد میں لڑکی جو ہے سوسائڈ کرتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا تماشے ہوتے ہیں۔ تو اس چیز سے نا جتنا جو ہے خود کو بچا سکتے ہیں ہم بچائیں، کیونکہ بعد میں رونے سے اچھا ہے کہ انسان وقت پہ سنبھل جائے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کی کوئی بات ہوتی بھی ہے تو اس پہ ہمیں پردہ رکھنا چاہیے، نہ کہ اس کو محفل میں اور ہر جگہ جو ہے ہمیں اس کو ڈسکس کرنا چاہیے۔ کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں پتہ نہیں آئی تھنک نیوز پوائنٹ تھا یا پتہ نہیں کچھ تھا اس طریقے سے، تو اس پہ ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی جس میں بہن اور بھائی نے نکاح کیا، جس میں ان کے فادر تو سیم تھے لیکن جو ان کی مدر تھی وہ ڈفرینٹ تھی۔ اور ہو سکتا ہے کہ وہ مطلب اتنی ان میں اویئرنیس نہ ہو، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ بیکورڈ ایریاز سے تھے۔ تو اس کے بعد جو مطلب ریزن اس کے سامنے آئی ہے وہ یہی آئی ہے کہ لڑکے نے جو ہے اپنی ماں کا بدلہ لیا ہے، کہ اس کی ماں کو ڈیورس ہوئی تو اس نے اپنے مطلب سوتیلی بہن سے شادی کر لی۔ تو یہ چیز اسلام میں حرام ہے اور ہمیں خود کو بھی اس سے بچانا چاہیے۔ چلیں ٹھیک ہے، انہوں نے گناہ کر دیا، ان کے پیرنٹس پہ جو گزر رہی ہے، لیکن جو ہمارا سوشل میڈیا ہے اور ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں وہ مزید ان چیزوں کو ہوا نہ دیں، ان چیزوں سے جتنا ہو گریز کریں، کیونکہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کی تکلیف کو کم نہیں کر سکتے ہو، کسی کا دکھ نہیں بانٹ سکتے ہو، تو اس کے دکھ اور تکلیف کی وجہ بھی نہ بنو۔ تو جتنا اس کے خود اپنی حفاظت کرو، کوئی باہر کا آ کے آپ کو نہیں کہے گا۔
تو میری نظر میں تو آج کے دور میں کوئی بھی مطلب قابل اعتبار رشتہ نہیں بچا، چاہے وہ پھر بھائی کا ہو یا باپ کا ہو، دوست کا ہو یا پھر کزنس کے ہوں۔ تو میرا نظریہ یہی ہے کہ کسی پہ بھی اعتبار نہ کریں، خود پہ بھی نہ کریں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کب اور کہاں پہ ہم خود بھٹک جائیں۔ اپنے اللہ پہ یقین رکھیں اور ہمیشہ جو ہے اسی سے دعا کرتے رہیں کہ ہمیں جو ہے ہمیشہ راہ راست پہ رکھے اور ہمیں برے کاموں سے بچائے، کیونکہ برے کاموں کا انجام جو ہے ہمیشہ ہی برا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے کبھی بھی ہسٹری میں نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی نے برا کیا تو اس کے ساتھ اچھا ہوا ہو۔ تو اگر آج میں کسی کے ساتھ برا کرتی ہوں تو کل کو میرے ساتھ ضرور برا ہوتا ہے۔ تو اس چیز سے بچنے سے زیادہ جو ہے گریز کیا کرو۔ اور اب مزید آپ خود بھی سارے جانتے ہو کہ آج کل کی جو سچویشن ہے، جو کنڈیشنز ہیں وہ کس طریقے کی ہیں اور ان کو ہم نے کس طریقے سے فیس کرنا ہے۔ تو آپ گھر پہ بیٹھ کے بھی عزت سے کام کر سکتی ہیں۔ تو لوگوں سے جو ہے مدد ہیلپ مانگنے سے اچھا ہے کہ آپ خود اپنی محنت کرو، کہ اللہ نے آج ہمیں صحت دی ہے تو اس صحت کا ہمیں صحیح سے استعمال کرنا چاہیے۔ کیونکہ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے جن کے پاس صحت نہیں ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ محنت کرتے ہیں، صرف کس لیے محنت کرتے ہیں کیونکہ وہ عزت دار ہوتے ہیں، خوددار ہوتے ہیں۔ تو آپ بھی عزت دار اور خوددار بنیں، اپنی عزت کی خود حفاظت کریں۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے، کسی اور ٹاپک پہ آپ لوگوں سے بات بھی کروں گی۔ تو انشاءاللہ دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگر میری کوئی بات بری لگ گئی ہے تو اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔